بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاؤنج میں خوش آمدید. جادو کے حوالے سے تیسرا پروگرام حاضر ہے. دونوں پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی فون کالز بھی لے سکیں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دے سکیں. ہم مانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وقتی کمی کی باعث ہم پوری نہیں کر سکتے. کچھ سوالوں کے جواب رہ بھی جاتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی سوال رہ گیا یا کوئی کام جو ہم سے ہونا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا وہ ہم پورا کر دیں گے. جادو کے حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے. آج ہم کچھ اور مزید مفید باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے پتا نہیں تھی. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جادو کو اور جو جادو نہیں ہے اس کے درمیان آپ کو ڈفرنس بتا سکے تاکہ ہر چیز کو آپ جادو نہ سمجھ لیں. ہر بیماری کو یہ نہ سمجھے کہ جادو ہو گیا. اگر طلاق ہوگی تو یہ مطلب نہیں کہ کسی نے جادو کروا کے طلاق کرائی. کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے. کسی کے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے بندش کی ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہیں بہت معمولی ایسی انسٹنسز ہیں، بہت کم ایسے انسٹنسز ہیں جہاں جادو ہوتا ہے، زیادہ تر نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو خاندان کو توڑ سکتا ہے، گھر کو برباد کر سکتا ہے، مگر جادو کسی گھر کو آباد نہیں کر سکتا. جادو کے ذریعے آپ کسی کی محبت زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لے تو سکتے ہیں مگر وہ شخص آپ سے محبت کبھی نہیں کرے گا. جادو کے ذریعے آپ کسی کا رزق کم کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، مگر جادو کے ذریعے کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی. جادو کفر ہے. جادو کرنے والا کافر ہے، کروانے والا کافر ہے. آج بھی ہم آپ کی کالز لیں گے اور اس حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی آپ سے کہیں گے. مثال کے طور پر کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ بھی اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی ڈاؤٹ ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یا میرے گھر پہ ہوا ہے، گھر کے کسی فرد پر ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت تھی. مگر ایک چیز یاد رکھیے کہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے کئی مستند علماء کرام ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن کا علم موجود ہے اور وہ واقعی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس بھیڑ چار میں، اس کراؤڈ میں ان سچے لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے اور جو جعلی لوگ ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے، آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے اور آپ کو آج حیرت کی بات بتاؤں کہ مغرب کے جو ممالک ہیں ان میں جو قبرستان جس کو وہ سیمیٹری کہتے ہیں، ہم گریو یارڈ کہتے ہیں، وہاں آپ کو بڑی صفائی ملے گی. مگر پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، ایون فلپین تک میں بھی اگر ان کے قبرستانوں میں جائیں، چاہے مسلمان کا ہو کرسچن کا ہو، تو آپ کو بڑی عجیب و غریب چیز ملے گی. بالخصوص ہمارے قبرستان جو کہ صاف ہونے چاہیے، رہنے چاہیے، وہاں آپ کو عجیب و غریب کپڑے نوٹ لگائے ہوئے ملیں گے، کہیں سوئیاں لٹکی ہوئی، کہیں لیمبو لٹکا ہوا ہے. اگر آپ کبھی گورگن سے پوچھے یا وہاں انتظامیہ جو بھی اس قبرستان کی اس سے پوچھے تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جادو ہے. یعنی لوگ قبرستان میں جا کر جس پہ جادو کرنا ہو، اس عمل کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کپڑے پہ نوٹ ٹائی کی جاتی ہے، یعنی گٹھان لگائی جاتی ہے اور وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نوٹ مانتے ہیں. آپ کو قبرستان میں نظر آئے گا. حیرت ہے ہمارے ملک میں اتنا کیوں ہے جبکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے. ہمارے ملک میں ایمان اللہ اور اس کی کتاب پر ہونا چاہیے. پھر بھی ہم پتہ نہیں ان چیزوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں، کیوں یقین لے کے آئے ہیں، کتنا ہم بھروسہ کرتے ہیں ان چیزوں پہ. اللہ کی ذات پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے. تبھی شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزوں میں سے برکت چلی گئی. پیسہ آپ کے پاس ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے. گھر کے اندر سکون نہیں ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے. انسان دوسرے انسان کے لیے دل میں جو درد ہونا چاہیے وہ درد کم ہو گیا ہے، بڑا بےحس ہو چکا ہے. اور معاشرے میں جس کا ہاتھ چلتا ہے یا جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے شخص کو لوٹتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ جو ظلم کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں مگر ایمان کے مسلمان نہیں ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک سے، مزید باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. کالز کیجیے گا. آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا لاؤنج ہے. I will be here waiting for you. I'm just going back and coming back in a minute.
السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ، مزے میں. میرے منہ پہ جو ہنسی ہے وہ ہنسی بس کسی وجہ سے، لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو. یہ جو میرا آج سپر مین والا حلیہ ہے وہ صرف آج کے لیے، ویسے نہیں ہوگا. مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. دیکھا آج میرے والد میرے سپورٹ میں کھڑے ہوئے، مجبوری تھی اس وجہ سے. لیکن آپ سب کیسے مزے میں؟ آپ کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، آپ سب تو مزے میں پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف ایک چاہ ہے کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی. جس طرح کے پچھلے 2 دنوں سے لوگ کال کیے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں کہ جی ہم پہ کالا جادو ہوا ہے. یہ جو ڈاکٹر معیز بتا رہے کالا جادو اس طرح ہوتا ہے یا یہ چیزیں ہوتی کالا جادو میں، تو ہم پہ بھی اثرات ہیں. تو یہ جو وہم کے آپ شکار ہوئے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو تو کالا جادو نہیں، ہر کسی پہ کالا جادو ہوتا تو بیچارہ جو بچا کچا پاکستان وہ بھی نہیں رہتا. تو ہر کسی پہ تو کالا جادو نہیں ہوا ہوا. تو اس بارے میں ہم ضرور ڈاکٹر معیز سے آج بات کریں گے. جو وہم ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس وہم کو کیسے ختم کرنا چاہیے، کس طرح خود ہی ڈیٹیکٹ کر دینا چاہیے کہ ہاں یہ میرا وہم ہے اور یہ ایسی کوئی چیز میرے ساتھ ہو نہیں رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا تو پلیز ہمارا لائیو نمبر شو ہوگا، اس پہ کال کریں. اور یہ اسلام آبادیز اور آئی وڈ سے پورے پنجاب کے لیے جو لوگ اسلام آباد پہنچ کے ورک شاپ کر سکتے ہیں ان کے لیے واؤچر اویلیبل ہے. فار 17 فیبروری کا واؤچر ہے 4 Dimension 1 کا، اور ریکی کا 18 جنوری کے لیے. تو جو لوگ بھی 18 فیبروری جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہے ریکی کرنے کے لیے پلیز اسٹارٹ کالنگ اس، بیکاز ہو سکتا ہے آپ کا بھی لکی ڈرا میں نام لکھا ہے. لکی ڈرا ہمارا نیکسٹ ویڈنسڈے ہوگا. ویسے ایک زیادتی کر رہی ہو کیا؟ اسلام آباد پنڈی میں ورک شاپ ہے تو پنجاب کے علاوہ آپ کا خیبر پختونخوا بھی ہے نا، تو آپ پشاور سے بلاؤ نا لوگوں کو. جو لوگ بھی اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں ان سب کے لیے. اگر کراچی کا کوئی ایسا بندہ جو کہتے ہیں میں اسلام آباد پہنچ کے ورک شاپ کروں گا تو کر لیں، ٹھیک ہے، آپ جیت سکتے ہیں. ہمارے کالرز ہیں بھائی، آپ کے لیے ہم لوگ ہر سہولت موجود ہے ہمارے پاس. اچھا جی، بلیک میجک میں کل بڑی ساری باتیں ہوئی، بڑے سارے سوالات ایسے رہ گئے. آپ مجھے بتائیں گا فار ایگزامپل میں ہوں اور میں اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، میں بہت سارے کام ہے جو نہیں کر پا رہی، یا میں اسٹرائیو تو کر رہی ہوں، اگین وہ والی بات ہے آئی ایم گیونگ مائی ایفرٹس، بٹ جس طرح آپ نے کل کہا کہ غلط جگہ جا کے پانی کھود رہے ہو، غلط جگہ جا کے تیل کا کنواں کھود رہا ہوں، تیل نہیں نکلے گا. بٹ آئی ایم پٹنگ آن مائی ایفرٹ، اور میں شاید غلط بھی کر رہی ہوں بہت سارے کام، لیکن پھر بھی میں اپنا سارا بلیم کالا جادو کو دیتی ہوں. اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ جاتی ہوں. تو یہ بلیم یا یہ چیز کو کیسے ہٹانا چاہیے، کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا وہم ہے کہ یہ ایک تو میں نے کل ٹیکنیک جو بتائی تھی کینڈل والی، وہ بڑی افیکٹو ٹیکنیک ہے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک لباس آپ نے پہنا اور ایک دم سے پھٹ جائے، یہ فیکٹ ہے، رائٹ. اچھا، اسی طرح آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ملے آپ کو جس کا آپ کے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آس پاس میں بھی کہیں نہ ملے. فار ایگزامپل آپ کے گھر کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا ملے، کچے گوشت کا، ایلین چیز مل جائے، کلیجی کا ٹکڑا مل جائے، کئی دفعہ جانور کی کوئی چیز مل جائے، یا کپڑوں پہ ایک دم سے خون آ جائے آپ کے. بعض لوگوں میں جس میں جنات کا اثر ہوتا ہے. ہمارے دوست نے بڑا کمال کا کام کیا تھا، جو ایک ٹیلی ویژن نے اس کو پورا، بہت بڑے چینل نے اس کو پوری اس پہ کیا کہتے ہیں اسے پیکج بنایا تھا کہ ایک بچی تھی، ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں اس جگہ پہ کونی کے پاس تکلیف ہوتی تھی. ایکس رے لیے گا تو سوئیاں تھی اس کے اندر، تو انہوں نے سرجری، بہت مشہور ہوا تھا، سرجری کی. ڈاکٹر نے سرجری کے بعد سوئیاں نکال دی، پھر چند دن کے بعد درد ہوا تو پھر سوئیاں نکلی، تو پتہ لگا وہ جنات تھے. پھر وہ ہمارے جو دوست ہیں جاوید اور اسماعیل بھائی، دونوں بھائی ہیں، انہوں نے وہ اس کو بالکل کلیئر کر دیا. اور اس کو بڑا اچھا، وہ لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لینا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، تو بس کیا بات ہے. اچھا، یہ پیسے کی بات پہ میں آپ سے بات کروں گی، سوال پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محسن صاحب کراچی سے. السلام علیکم محسن صاحب. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں محسن صاحب آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. جی، مجھے ڈاکٹر معیز سے بات کرنی ہے. کریں نا. جی، السلام علیکم محسن. السلام علیکم. کیسے ہو؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کہیے بیٹا. ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ تقریباً 1 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا یہ کہ میرے پیپر ہونے والے تھے، اور پیپر سے پہلے میری کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ میرا مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا. مطلب یہ بالکل ہی میں ٹوٹلی بالکل کوئی ایک میں بات بھی نہیں کر رہا تھا کسی سے، اور جو بھی مجھ سے بات کرتا تھا تو مجھے غصہ آنا ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. اور دوسرا یہ کہ میرے گھر میں اسمیل بھی آتی تھی. اسمیل آتی تھی آپ کے گھر میں؟ ان ادر ورڈز یو گاٹ آئسولیٹڈ. آپ آئسولیٹڈ ہو گئے تھے. بالکل. اور یہ کہ میرے مائنڈ میں ایک اسٹوری چل رہی تھی، ایسے جیسے کوئی بندہ مجھے کوئی اسٹوری سنا رہا ہو. اچھا، اسمیل جو ہے وہ صرف آپ کو آ رہی تھی کہ آپ کے علاوہ سب گھر والوں کو آ رہی تھی؟ سب گھر والوں کو آتی تھی، بہت کم، جیسے گوشت کی اسمیل. لیکن آپ کو اسپیشلی بہت زیادہ آتی تھی؟ جی.
ٹھیک ہے, چلے تھینک یو سو مچ محسن صاحب آپ کی کال کا. اچھا جی یہ بتائیے کہ جو پریشر اور اسٹریس کے اندر انسان بہت ساری چیزیں مینیفیسٹ بھی کرتا ہے, اپنے ذہن میں بناتا ہے, ڈو یو تھنک اٹ واز اے کنڈیشن لائک دیٹ؟ اسٹریس وہ چیز ہے جو آپ کے ذہن کو اتنا برا اثر کرتی ہے اور آپ کو ایسی ایسی بیماری نفسیاتی ہو سکتی ہے. ابھی تو ایک پورا اسپیکٹرم ہے جس میں ابھی بھی ماہر نفسیات بہت کم جانتے ہیں بیماریوں کے بارے میں. تو ان میں سے کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں آپ ہیلوسینیٹ, آپ کو اسمیل بھی آتی ہے, آپ کو نظر بھی آتا ہے, آپ کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں, olfactory hallucination ہوتا ہے, visual hallucination ہوتا ہے, auditory hallucination ہوتا ہے. اچھا ایک لڑکی ہمارے پاس آئی تھی جس کو کیرستھیرک hallucination ہوتا تھا, لگتا تھا کوئی ٹچ کر رہا ہے کنٹینیوسلی, اور رات کو جب سوتی تھی کہتے ٹچ کر رہا ہے. ایسے کئی کیسز ہمارے پاس آئے. فار ایگزامپل ایک خاتون آئی تھی, ان کو یہ تھا کہ رات کو وہ سوتی ہے تو کوئی جن ہے جو ان کے ساتھ جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہو گئی کیونکہ وہ جن نہیں تھا, رائٹ. تو موسٹ آف دا کیسز میں جادو نہیں ہوتا. اسٹریس اتنا برا افیکٹ کرتا ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں کہ اسٹریس کو کہتے ہیں اٹس اے سائلنٹ کلر. اٹس اے سائلنٹ کلر. ہمارے جو کالر ہے بڑی دیر سے سائلنٹ. چلے بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رمشا بات کر رہی ہوں. ابے رمشا تمہاری آواز کو کیا ہو گیا یار؟ پتہ نہیں میرا گلا میں پہچان ہی نہیں سکتی تمہیں آج کل. ہاں بس میری کال آج کل کم لگی ہے تبھی. ہاں چلو کوئی نہیں. کیسی ہو تم بتاؤ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک میرے بچے. صاحب کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رمشا ٹھیک ٹھاک. اچھا رمشا بتاؤ. ایک پہلی بات یہ کہ شو بہت اچھا جا رہا ہے. 2 دن میں سر نے ہمیں بہت اویئرنیس دی تھی ہے, اسپیشلی کل کا اسٹوری. اور سر آئی ہیڈ اے کوشچن. ہمارے ایک کلوز ریلیٹیو تھے, لائک آئی ڈونٹ وانٹ لائک کلوز دا نیم, لیکن سر ہی از نو مور. اور ان کا یہ ہے کہ when ان کی ڈیتھ کے بعد فیملی گاٹ ٹو نو دیٹ ان پہ کچھ جادو وغیرہ ہوا تھا, اور دیٹ واز دا ریزن آف ہز ڈیتھ. سر اگر اس کا لائک آفٹر ہز ڈیتھ از دیر اینی وے لائک جس طرح ہمیں ریئلائز ہو سکے لائک واقعی یہ تھا یا نہیں, یا کسی فائدہ کیا ہوگا رمشا, وہ تو دنیا سے چلے گئے نا. ہاں بٹ سر ان جو ہمارے مطلب جو ہے جانے والے جو کلوز ریلیٹیوز, ان کے سب کے دل میں جو نا ایک رہ گئی ہے کہ مگر اگر کوئی فائدہ ہو تو میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, دیٹس اٹ. چلو اوکے, تھینک یو بیبی, سی یو آن تھرسڈے. چلو پھر ہمارے ساتھ یہ ایک ڈومین ایسا خطرناک ہے کہ اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے اس طرح بے وجہ نہیں ہے. جاوید اور اسماعیل نے ایک دفعہ میں بیٹھا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا مودی صاحب آپ اپنا خیال رکھا کریں, آپ لوگوں کو ایڈوائز نہ کرا کریں اس معاملے میں, کیونکہ وہ چیز پھر آپ پر آتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام آباد سے, بھائی کیپٹل سے کال آئی ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ جی میں رفت بات کر رہی ہوں. جی رفت صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی میری آج سے 18 سال پہلے ایک دم آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. میرے مطلب سمجھ نہیں آتا, کسی کو میں نے دکھایا بھی تو کسی نے کہا کہ یہ آپ پہ بہت زبردست جادو کیا. اور میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اس نے کہا آپ کے میاں کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میرے میاں کی ڈیتھ ہونے سے تھوڑے دن پہلے میری گیلری میں درخت کی چھال آتی تھی, جو کہ چھال کہیں ادھر آس پاس کہیں بھی نہیں ہے, درخت بھی نہیں ہے. اور پھر پیاز بھی گرتی تھی میرے گھر آ کے. اور میں نے ہر کراچی کے ہر ڈاکٹر کو دکھایا, لیکن میری آنکھیں صحیح نہیں ہو رہی اور خراب ہوتی جا رہی ہیں. اور بینائی تو ایک آنکھ کی چلی گئی ہے بالکل ہی, اور دوسری بھی خراب ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے کچھ کیا ہوا ہے. ان سے روحانی تھوڑا سا علاج کرایا تو تھوڑا سا فرق پڑا, لیکن کچھ ختم نہیں ہوا میرا پرابلم. اب میں آغا خان کے ڈاکٹر کا علاج کر رہی ہوں, ان کے پاس بھی کہتے ہیں کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا. اب کیا کہوں گا. ٹھیک ہے. آپ کراچی میں رہتی اسلام آباد؟ میں کراچی میں رہتی ہوں. اچھا چلے, اس ریکی سے مجھے امید ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے. شفا دینے والی ذات اللہ میں کی. آپ سے ملنا چاہتی ہوں. آپ جمعرات آ جائیے, کل جمعرات کو محفل ہوتی ہے, سب لوگ آتے ہیں, مجھ سے مل لے آ کر شام 7 بجے. صحیح ہے, انشاءاللہ کل میں آپ سے بہت ملاقات شکریہ, کروں. بہت شکریہ. چلے جی, آپ میرا نام یاد رکھیے گا. رفت. جی رفت. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں ڈاکٹر موئز سے تو یس یو کین کم آن تھرسڈے, یو کین میٹ ہم, بٹ یس اٹ وڈ بی دیٹ وڈ بی ا ویری سوشل, ہاں چھوٹی سی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے احمد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں سر؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آگے پیچھے ہوگی نا کال میں, اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس الحمدللہ سر. اب یہاں تو لائٹ کا پرابلم تھا, اللہ کا شکر ہے 2 دن سے حل ہوئی ہے, تو آپ کی شکل دیکھنی نصیب